لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ چند جمعوں سے ایک ہی موضوع کے مختلف پہلوؤں پر بات چل رہی ہے اور وہ موضوع ہی ایسا ہے کہ مسلمان اس پہ جتنا بولے، جتنا سنے، جتنا کرے وہ کم ہے، اور وہ ہے محسن انسانیت رحمت للعالمین آقا دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا مسئلہ. اس مسئلے کے اور اس معاملے کے کئی پہلو ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے مسلمانوں کے حوالے سے، اس کے بارے میں پچھلے جمعوں میں میں عرض کر چکا ہوں، اور عرض کیا کرنا ہے، یہ بات ایسی ہے کہ اس کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے کہ آقا دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے خلاف کوئی بات کسی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہو سکتی. مسلمان اپنی ذاتی ہتک گوارا کر سکتا ہے، اپنی ذاتی بے عزتی گوارا کر سکتا ہے، اپنی ذاتی توہین گوارا کر سکتا ہے، اپنے خاندان کی توہین گوارا کر سکتا ہے،
اپنے قبیلے، اپنی نسل اور اپنی برادری کی توہین گوارا کر سکتا ہے، اپنے ملک کی توہین گوارا کر سکتا ہے، دین کے اور کئی معاملوں پر ممکن ہے کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے مسلمان بے حسی کا ثبوت دے دیں، اور ہوا ایسا۔ خود ہم اپنے عمل کو دیکھیں تو اس میں بے حسی ہے، اور دوسرے جو کچھ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے، اس پر جہاں ہماری بے بسی ہے وہیں بہت سی جگہوں پہ بے حسی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ملکوں پہ بمباریاں کی گئیں، لاکھوں بے گناہ لوگوں کو موت کی نیند سلایا گیا، ہمارے ملکوں پہ قبضے کیے گئے، ہمارے مذاق اڑائے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خود پاکستان کے بارے میں امریکہ کے اندر کچھ عرصہ پہلے ایک کارٹون چھپا تھا جس میں اس کو ایک وفادار کتے کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ ہم پر مغربی تہذیب کو مسلط کیا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کی بڑی اکثریت ایسی ہے جو اس رجحان کو پسند نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود خاموش رہے، برداشت کر گئے، بے بسی کی وجہ سے یا بے حسی کی وجہ سے، جو بھی وجہ۔ لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ ایک مسلمان کی برداشت سے باہر ہے۔ اس میں مسلمان کے لیے بے حس رہنا ناممکن ہے، اس لیے اس پر رد عمل ہونا مسلمانوں کی طرف سے ایک فطری معاملہ ہے، اور یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ کہ کسی بھی دین کی جو اصل شناخت ہوتی ہے، کسی بھی مذہب کی شناخت، وہ کسی انسان اور کسی شخصیت سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، خدا کو اکثر مذاہب کے اندر مانا جاتا ہے، ہمارے دین کے اندر بھی اصل یہی ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ پر ایمان، وہی ہمارے خالق ہیں، وہی ہمارے مالک ہیں، وہی ہمارے رازق ہیں۔ لیکن اللہ سے صحیح تعلق کیسے ہو قائم، اللہ کا حکم کیسے معلوم ہو، اللہ کی رضامندی کیسے حاصل کی جائے، اور اللہ کو مانا کیسے جائے، اس کا ذریعہ اور واسطہ صرف اور صرف آقا دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میں اور دوسرے مذاہب میں یہ فرق نہیں ہے بنیادی کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، وہ خدا کو نہیں مانتے۔ یہ کہ دنیا کے بیشتر مذاہب خدا کو مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، اور کئی مذاہب ہیں جو ایک نہیں پتہ نہیں کتنے خداؤں کو مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر توحید کو بھی لے لیں تو دعوے کی حد تک یہودی بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم توحید پر قائم ہیں، وہ توحید کے قائل ہیں، اگرچہ
آگے چل کر توحید کا جو معیار ہے عملی اس کو وہ قائم نہیں رکھ سکے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا۔ عیسائی بھی کہنے کی حد تک یہ کہتے ہیں کہ ہم توحید کو مانتے ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنے عقیدے کی جو آگے چل کر تشریح کی اس سے توحید کی نفی ہو رہی ہے، لیکن بنیادی طور پر ان کا دعویٰ ہے کہ ہم توحید کو مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے نصارا، نجران کے عیسائی حاضر ہوئے، ان سے مذہبی مکالمہ ہوا، کئی دن تک جاری رہا، لمبی تفصیل ہے اس کی۔ آخر میں جو بات کہی گئی ان سے، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے یہ کہیے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا۔ کہ دیکھیں جو اختلافی نظریات ہمارے ہیں، جو اختلافی مسائل ہیں، ان کی طرف بعد میں آ جائیں گے، ان کی بات بعد میں کر لیں گے، پہلے کم از کم جو ہمارے مشترکہ نظریات ہیں ان پر تو ہم اکٹھے ہیں، ان کو ہم بھی مانیں تم بھی مانو، مشترکہ چیزوں پر تو آئیں پہلے۔ اور وہ مشترکہ چیز کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ اللہ کے علاوہ کسی کا ہم عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو وہ خدا کو بھی مانتے ہیں اور کہنے کی حد تک یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم توحید کے قائل ہیں۔ تو اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں جو امتیاز ہوتا ہے وہ یہاں سے نہیں ہوتا، اور کئی چیزیں مشترک ہوں گی۔ جھوٹ کو ہمارا دین بھی ناجائز اور حرام کہتا ہے، اور دنیا کے بیشتر مذاہب جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں۔ زناکاری، بے حیائی کو ہماری شریعت بھی حرام قرار دیتی ہے، اور دوسری شریعتوں اور دوسرے مذاہب میں بھی عموماً اس سے منع کیا گیا۔ تو اصل جو امتیاز اور تشخص قائم ہوتا ہے کسی بھی دین اور مذہب کا، وہ در حقیقت کسی شخصیت کے حوالے سے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں آقا دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے، ان کی تعلیمات کے مطابق۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ضرور کی بات ہے، بہت سے مذاہب کی شخصیات کو بھی ہم مانتے ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہیں، داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم بھی ان کو مانتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ جب تک ان پر ایمان نہ لائیں اس وقت تک ہم دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انکار کر دے، تو وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہتا، خارج ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا وہ۔ فرق کیا؟ ہم موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو اور ان تمام ہستیوں کو مانتے ہیں سید دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور ان کے کہنے کے مطابق۔
موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، بلکہ اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان کو مانو۔ ہم جھوٹ کو حرام سمجھتے ہیں، ہم زنا کو حرام سمجھتے ہیں، دوسرے مذاہب میں بھی یہ بات ہے، لیکن ہم حرام سمجھتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمیں سید دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے منع کیا۔ تو کسی بھی مذہب کی شناخت ہوتی ہے شخصیت سے، اور خاص طور پر ہمارے دین میں جو محور ہیں وہ آقا دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ ہماری محبت کا محور بھی وہی ہے، اطاعت کا محور وہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مقصود اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ کی ذات سے محبت کیسے کی جائے، اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے، اللہ کی وحدانیت کو کیسے اختیار کیا جائے، اللہ کے دوسرے حقوق کیسے ادا کیے جائیں، اس میں ہمارے لیے معیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی ذات۔ اس لیے یہ ایک فطری بات ہے کہ ایک مسلمان کو جتنا لگاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں۔ اس لیے اور معاملوں میں مسلمان بے حس ہو سکتا ہے، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں مسلمان بالکل یا خاموش رہے، بے حس رہے، یہ ممکن نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس مسئلے کا ایک پہلو تو مسلمانوں کے حوالے سے، اس پر تو میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا۔ مسلمان کے اندر اس طرح کی جب بھی کوئی جسارت ہوگی، اس طرح کی غلط حرکت ہوگی، تو رد عمل ضرور ہوگا۔ اس رد عمل کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، اس کا سکیل الگ الگ ہو سکتا ہے، وہ کم و بیش ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال مسلمان کی طرف سے کچھ نہ کچھ رد عمل ضرور ہوگا۔ ماضی میں ایسا ہوتا رہا تو اس پر رد عمل ہوا، آج ایسا ہو رہا ہے، اس مسلمانوں کی طرف سے رد عمل ہو رہا ہے، آئندہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس پر بھی مسلمانوں کی طرف سے رد عمل یقیناً ہوگا۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس پر مسلمان خاموش ہے۔ اور اس مسئلے کا دوسرا پہلو ہے بین الاقوامی۔ بین الاقوامی سطح پہ اگرچہ بہت سے غیر مسلم شخصیات، غیر مسلم اداروں کی طرف سے اس فعل کی مذمت ہوئی ہے، کی گئی ہے، بہت سے حکمرانوں نے بھی اس کو غلط قرار دیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک بالکل غیر متعلقہ بحث کو اس کے ساتھ وہ لوگ نفی کر دیتے ہیں، جس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کی وجہ سے اس فعل کی جو برائی ہے، اس کی قباحت ہے، اس کو ذرا کم کر کے دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ ہے مسئلہ آزادی اظہار کا۔ ہر انسان آزاد ہے، آزادی انسان کا حق ہے، وہ کھانے پینے میں آزاد ہے، وہ آنے جانے میں آزاد ہے،
وہ اپنے مالی معاملات کرنے میں آزاد ہے، اسی طریقے سے اس کے ذہن میں جو بات آتی ہے، جس کو وہ سمجھتا ہے، درست سمجھتا ہے، صحیح سمجھتا ہے، اس کے اظہار میں بھی وہ آزاد ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ چونکہ اظہار رائے کی آزادی سے متعلق ہے، اس لیے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جس نے یہ کیا وہ برا کیا، اس لیے کہ ہماری رائے یہ ہے کہ یہ برا ہوا ہے، اس لیے یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے کسی عمل کے خلاف ہم کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے اور کوئی قانون بنا نہیں سکتے، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ برا ہوا ہے، یہ کہنا میرا حق ہے، لیکن نعوذ باللہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور یہ ایسا کرنا صحیح ہے، یہ کہنا اس کا حق ہے۔ اس لیے میں اپنی بات تو کہہ سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ کا وزیر اعظم یہ تو کہہ سکتا ہے کہ برا ہوا ہے، لیکن جس نے کیا ہے چونکہ وہ بھی اپنی ایک رائے کا یا اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، وہ اس میں آزاد ہے، اس لیے برطانیہ کا قانون اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا، ڈنمارک کا قانون کوئی ایکشن نہیں لے سکتا، امریکہ کا قانون کوئی ایکشن نہیں لے سکتا اگر امریکہ میں ایسا ہو، فرانس کا قانون ایکشن نہیں لے سکتا۔ مذمت کر سکتے ہیں ہم، یہ کہہ سکتے ہیں کہ برا ہوا ہے اس لیے کہ وہ ہماری رائے ہے، لیکن دوسرے کو اپنی بات اور اپنی رائے، اپنے جذبات، اپنے احساسات کے اظہار سے ہم روک نہیں سکتے۔ اور یہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس وقت کی مغربی فکر ہے اور یہ صدیوں میں یہاں تک پہنچی ہے، اس کی پوری تاریخ ہے، خاص طور پر پچھلی 4-5 صدیوں میں۔ اس میں انہوں نے جو سب سے بڑی چیز حاصل کی اور جس پر انہیں سب سے زیادہ فخر ہے وہ ہے آزادی، کہ انسان پر کسی کی طرف سے کوئی جکڑن نہیں ہونی چاہیے، کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ آپ اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، 1948 میں جو پاس ہوا، اور اقوام متحدہ کے جتنے رکن ممالک ہیں سب نے اسے تسلیم کیا ہوا ہے، اس میں آپ کو بنیادی اور نمایاں چیز یہی نظر آئے گی کہ انسان کی آزادیوں میں کوئی رخنا نہیں پڑنا چاہیے، ہر معاملے میں آزادی، انسان اپنے کام کرنے میں آزاد ہے، یہ انسان کا حق ہے، کہیں آنے جانے میں وہ آزاد ہے، نقل و حرکت میں وہ آزاد ہے، یہ اس کا حق ہے۔ مرد اور عورت، بالغ لڑکے اور لڑکیاں اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں، ان پر جبر کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ یہ آزادی، فرد کی آزادی، یہ اس فکر کی معراج کہلاتی ہے، اور مغربی فکر اور پوری مغربی تہذیب کا بنیادی اور مرکزی نقطہ ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آزادی محض
مغربی تہذیب کا حصہ نہیں، بلکہ یہ ایک مشترکہ انسانی قدر ہے، ایک ویلیو ہے، اور اسلام نے اس وقت اس کو تسلیم کیا ہے جبکہ دنیا میں اس کے بارے میں بات شاذ و نادر کی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، مصر کے گورنر ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک چھوٹے بیٹے کا وہاں کی کسی اقلیت کے ساتھ، کسی قبطی کے ساتھ، عیسائی تھے اور ذرا کم طبقے کے لوگ سمجھے جاتے تھے، اس کے ساتھ کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے، بچہ تھا بھی اور وہ بھی بچہ تھا، اس کے ایک مکہ مارا اور ساتھ یہ کہا خذھا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْرَمِينَ، کہ یہ مکہ تمہیں کھانا پڑے گا، تم یہ مکہ مجھ سے کھا رہے ہو اس لیے کہ میں بڑے لوگوں کا بیٹا ہوں، تم گھٹیا لوگوں کے بیٹے۔ اس بچے کے والد کا کہیں جانا ہوا مدینہ منورہ، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تفصیل بتائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چند دن یہاں ٹھہرو، اور فوراً خط لکھا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ جو ہی میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے فوراً خود اور اپنے فلاں بچے کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچ جاؤ۔ کہاں مصر اور کہاں مدینہ؟ جب یہ خط پہنچا تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کانپ گئے کہ کوئی گڑبڑ ہے، معاملہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کوئی شکایت پہنچی ہے۔ اپنے اس بیٹے سے پوچھا کہ ذرا دماغ سے بول ڈالو، کیا تم سے کام ہوا ہے ایسا؟ اس نے بتایا کس طرح سے جھگڑا ہوا تھا اور میں نے یہ کیا تھا اور یہ کہا تھا۔ تو حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ بات پھر یہی ہے، اب تو بدلہ دلوائے بغیر، مکے کے بدلے میں مکہ کھائے بغیر جان چھوٹے گی۔ پہنچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت عمر نے اس قبطی کے بچے کو کہا کہ جس طرح عمرو بن العاص کے تمہارے گورنر کے بیٹے نے تمہیں مکہ مارا ہے، اسی طرح تم بھی اس کو مارو، گورنر کا بیٹا، ایک فاتح قوم کا فرد، مسلمان فاتح تھے اور وہ مفتوح تھے، اور ساتھ ہی یہ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، لوگوں کی ماں نے تو انہیں آزاد جنا تھا، تم نے ان کو اپنا غلام کب سے سمجھنا شروع کر دیا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان فطری طور پر آزاد ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کے ارشادات میں اگر دیکھیں تو سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں۔ صرف ایک مثال ذکر کر کے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ عرب کا معاشرہ تھا، قبائلی نظام تھا مستحکم، اس میں بچی کی، بیٹی کی یہ مجال بہت کم ہوتی تھی کہ وہ اپنے ازدواجی مستقبل کے بارے میں کوئی اپنی رائے رکھے یا اس کا اظہار کرے یا اس پر عمل کرے۔ اس کے بارے میں جو فیصلہ اس کے باپ نے کر دیا وہ اس کو ہر قیمت پہ ماننا پڑے گا، باپ اس بات کا پابند نہیں ہے
کہ اس کی رضامندی حاصل کرے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ واضح اور صریح حکم دیا کہ عاقل اور بالغ بیٹی ہے، اس کی رضامندی کے بغیر، اس سے پوچھے بغیر تم اس کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اس کی آزادی میں خلل ڈالنا ہے، اس پہ جبر کرنا ہے. اور یہاں تک کہ ایک خاتون، ایک عورت حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والد نے میرا نکاح کسی جگہ کروا دیا ہے، میں انکار کر رہی تھی، اس کے باوجود اس نے کروا دیا ہے، میں ناپسند کرتی تھی تب بھی انہوں نے کروا دیا ہے، اب اس نکاح کا کیا حکم ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ تم پر یہ مسلط کیا گیا ہے نکاح، اس لیے یہ معتبر نہیں ہے. کلادم ہے، تمہاری مرضی ہے، چاہے اسے قبول کرو چاہے اسے قبول نہ کرو. تو اس پر وہ خاتون کہنے لگی کہ میرے والد نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے، اگرچہ وہ جو مجھے ناپسند تھا اب تک، لیکن اب میں اسے قبول کرتی ہوں. لیکن سوال یہ کہ پھر اگر اس کو ماننا ہی تھا تو پھر اس چکر کی کیا ضرورت تھی، اس مقدمے کو حضور اکرم کے پاس لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا، نسائی شریف کے غالباً لفظ ہیں، اس نے یہ کہا کہ میں نے سب کچھ یہ کیا تاکہ دوسری عورتوں کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرنے میں اختیار رکھتی ہیں. والد کو بھی اختیار دیا ہے شریعت نے، میں مسئلے کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن خود اس کا اپنا بھی اختیار. تو فرد کی آزادیوں کو تسلیم کیا گیا ہے، اور زندگی کے وہ شعبے جہاں فرد کی آزادی کا کوئی تصور نہیں تھا، وہاں اسلام نے یہ آزادی متعارف کرائی. بات کہنے کی آزادی، یہ بھی انسان کا حق ہے، لیکن ان آزادیوں اور ان حقوق کا ایک دائرہ ہونا چاہیے، اور دنیا کی ہر آزادی کا ایک دائرہ متعین کیا جاتا ہے. آپ مغربی دنیا میں جا کر دیکھ لیں، وہاں آزادی اتنی کھلی نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کریں. اقوام متحدہ کا قانون اور اکثر ممالک کے قوانین اور ان کے دستور نقل و حرکت کی آزادی کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ جہاں چاہیں جائیں، جہاں سے چاہیں آئیں، جب چاہیں جائیں. لیکن اس کے باوجود بہت سی جگہیں جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ممنوع علاقہ ہے، یہاں آپ نہیں جا سکتے. کیا مطلب یہ ہوا کہ اس کو آزادی پر قدغن بھی عائد کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ اس کا جانا مفاد عامہ کے خلاف ہے، دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے. انسان اپنی آزادیاں استعمال کرے لیکن دوسروں کو تنگ کر کے نہیں. مجھے کہیں جانے کا حق حاصل ہے، لیکن میں جاؤں اور اپنی گاڑی اس انداز سے لے کر جاؤں کہ کبھی اس کا ٹکر ماروں، کبھی اس کے ماروں، کبھی کسی کو. یہ تو حق دنیا کا کوئی قانون نہیں دے سکتا. آزادی کا یہ مطلب نہیں. انسان کو اپنے مالی معاملات کرنے کا اختیار ہے. یہ میری اینک ہے، مجھے اختیار ہے، آزاد ہوں میں، جس کو چاہوں بیچوں، جتنے کی چاہوں بیچوں. اگر یہ 100 روپے کی ہے اور میں کسی کو 50 روپے میں دے دوں تو کسی کو اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ میں نے تم سے 100 روپے کی مانگی تھی، تم نے نہیں دی، اور فلاں کو تم نے 50 روپے کی دے دی. یہ میری آزادی ہے. لیکن اس کے باوجود خود مغربی دنیا کے جو معاہدے کے قوانین ہیں، کنٹریکٹ لاز ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے ایک مستقل بحث ہوتی ہے پبلک پالیسی کہ دو فرد اپنی باہمی رضامندی سے جو معاہدہ آپس میں طے کر لیں وہ نافذ العمل تصور ہوتا ہے، صحیح تصور ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ شرطیں ہیں. ایک شرط یہ بھی ہے
کہ وہ مفاد عامہ کے خلاف نہ ہو۔ تو ہر آزادی، کوئی بھی آزادی ہو، اس پہ مفاد عامہ کے تحت کچھ نہ کچھ پابندیاں لگائی جاتی۔ اپنی بات کہنے کی آزادی، ٹھیک ہے انہوں نے اپنے شہریوں کو آزادی دی ہوئی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن آزادی اظہار کی اور چیز ہے اور گالی دینے کی آزادی اور چیز ہے، مذاق اڑانے کی آزادی اور چیز ہے۔ یہ چند دن پہلے ایک اپنے دی نیوز میں یہ پڑھا تھا، کسی صاحب کا کالم تھا اسی مسئلے پر، اس نے جو عنوان قائم کیا وہ مجھے بہت اچھا لگا کہ فریڈم ٹو انسلٹ۔ کہنے کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے فریڈم ٹو ایکسپریشن کا، آزادی اظہار کا، لیکن حقیقت میں وہ اظہار کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی نہیں مانگ رہے، بلکہ وہ انسلٹ کرنے کی آزادی مانگ رہے۔ جس آزادی کے استعمال سے مفاد عامہ متاثر ہو، اور مفاد عامہ میں سب سے بڑی چیز امن و امان کا مسئلہ، امن و امان متاثر ہو، دوسروں کو ایذا پہنچے، دوسروں کو تکلیف پہنچے، اس طرح کی آزادی دنیا میں کہیں بھی نہیں دی جاتی۔ اس لیے مغربی ملکوں کو بھی اپنے ان تصورات سے اثر غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو ہے نیت کی، کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں محض اپنی ذاتی رائے ظاہر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یا آپ کو ایذا پہنچانے کے لیے، آپ کو چڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر میں محض اپنی بات کا اظہار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے اس کا حق دیں گے، لیکن اگر آپ کو چڑھانے کے لیے، آپ کو ایذا پہنچانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے اس کا حق نہیں دیں گے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مشتعل ہوں اور امن و امان کا مسئلہ بنے، اس نیت سے، اس مقصد کے تحت کہہ رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس کا حق نہیں دیا جائے گا۔ تو ایک مسئلہ تو ہوتا ہے نیت کا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک اپنا برطانیہ کے ایک ماہر قانون BBC کو انٹرویو دے رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ قانونی کارروائی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جہاں امن و امان خراب کرنے کی نیت سے کوئی کام کیا جائے تو وہاں تو کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ویسے ہو جائے تو اور بات ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے تعلیمات کے بارے میں اس کو اشکالات ہیں، وہ تو لکھتے رہتے ہیں مغربی دنیا کے لوگ، اس پہ مسلمان کبھی اشتعال میں نہیں آئے۔ اپنی رائے کا اظہار کرنا اور بات ہے، کسی کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا یہ اور بات ہے۔ استہزاء تو کیا اس لیے جاتا ہے کہ اگلے کو جوش آئے، مشتعل ہو اگلا۔ تو ایک چیز تو نیت کی، اس حوالے سے دیکھیں تو تب بھی اس طرح کی حرکتیں اس قابل ہیں کہ ان پر قانونی کارروائی کی جائے، اور اگر ان کے ہاں اس طرح کے قانون نہیں ہیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کیا جائے۔ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو رہا ہے تو کل کو کسی بھی مذہب کے مقدس، کسی اور مذہب کی مقدس شخصیت کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا میں جتنے بھی مذاہب کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں، اور 90% سے زائد دنیا کی آبادی اس وقت کسی نہ کسی مذہب کو ماننے والی ہے، تو ان سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ اس لیے اس پر قانون سازی تمام ملکوں میں ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے کسی چیز کے اثرات اور نتائج، نیت آپ کی کچھ بھی ہو لیکن اس پر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، تو یہ بھی دیکھنے کی چیز۔ اگر کسی آزادی کو استعمال کرنے کا ایسا طریقہ جس پر اثرات معاشرے پہ برے مرتب ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ قانون ایسا ہونا چاہیے جو اس سے منع کرے، اس میں رکاوٹ ڈالے۔ اور یہ اسلام نے بھی یہی تعلیم دی ہمیں۔ مسلمان توحید پہ پختگی سے قائم ہوتا ہے اور
جعلی خداؤں کو ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ جو لوگوں نے اپنے جعلی خدا بنا لیے ہیں ان کو تم برا بلا نہ کہو، اس لیے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا بلا کہیں گے۔ تو دیکھیے کہ میں اگر کسی کے جعلی خدا کو برا بلا کہتا ہوں تو میری نیت تو یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالی دے، لیکن اس پر نتیجہ یہ مرتب ہو سکتا ہے، اس لیے ہماری شریعت نے اس سے منع کر دیا، تو ان کو چاہیے وہ بھی اس کی طریقے کریں۔ اب عملی تجربے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ کسی مذہب کی مقدس ہستی اور خاص طور پر مسلمانوں کے معاملے میں حضور قسم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی دنیا کے حالات خراب کرنے کا باعث ہے۔ تو جب عملی طور پر آزادی اظہار کا یہ انداز اور یہ طریقہ اس کے بارے میں عملی تجربے سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مفاد عامہ کے خلاف ہے، دنیا کے حالات خراب کرنے کا باعث ہے، دنیا میں بے چینی پیدا کرنے کا باعث ہے، تو اب تو مغربی ملکوں کو اپنے سابقہ تصورات پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ان کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں قانون سازی کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ آئندہ اس طرح کا اعادہ نہ ہو۔ لیکن الٹا ہو یہ رہا کہ ہمارے ملکوں میں جو توہین رسالت کے خلاف قوانین موجود ہیں، ہماری حکومتوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ ان کو بھی ختم کرو۔ تو یہ بات مسئلے کو صحیح تناظر میں نہ دیکھنے کی وجہ سے، اس مسئلے کا آزادی اظہار کے ساتھ سرے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، یہ جس کو آزادی اظہار کہا جا رہا ہے یہ تو گالی گلوچ کی، مذاق اڑانے کی آزادی ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیا کی کوئی بھی تہذیب اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی وابستگی بھی عطا فرمائے اور سہمت عطا فرمائے۔